بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد سے گزر جائے گا مگر اس میں 2 رکعت نماز تک نہیں پڑھے گا، اور یہ کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کرے گا، اور یہ کہ ایک معمولی بچہ بھی بوڑھے آدمی کو صرف اس کی تنگ دستی کی وجہ سے لتاڑے گا، اور یہ کہ جو لوگ کبھی ننگے بھوکے بکریاں چرایا کرتے تھے وہی اونچی اونچی بلڈنگوں میں ڈینگے ماریں گے۔ رواہ ابن خزیمہ والبیہقی رحمہم اللہ تعالی۔ اس حدیث شریف میں قیامت کی چند علامتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ آدمی مسجد میں سے راستے کے طور پر گزر جائے گا، لیکن اس کو مسجد میں 2 رکعت نماز تک پڑھنے کی سعادت اور توفیق نہیں ہوگی، یعنی مسجد ایک راستہ اور گزرگاہ بن کر رہ جائے گی۔ اس میں مساجد کے ویران ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ بعض مساجد میں آج بھی صرف سامان تفریح اور مقام سیاحت کے طور پر لوگ جاتے ہیں۔ آگے چل کر اس صورتحال میں مزید اضافہ ہوگا، اور مسجدوں میں لوگ صرف سیر و سیاحت، مسجدوں کو دیکھنے، اس کے نقشوں اور اس کی کس طریقے سے مرمت ہوئی ہے اور کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، اس کے نقشوں اور اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جیسے کہ بڑے بڑے شہروں کی پرانی مسجدوں کو یا نیو ڈیکوریٹڈ مسجدوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یا محض اپنی کوئی دنیاوی ضرورت و حاجت پوری کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، جیسے کہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ مسجدوں میں صرف ٹوائلٹ کے لیے آتے ہیں یا اپنے سامان کی بکری کے لیے آتے ہیں۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ مسجد میں مانگنے آتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح مساجد محض ایک گزرگاہ بن کر رہ جائیں گی اور ویران ہوں گی، جیسے کہ ہم اچھے اچھے دینی جلسوں اور اجتماعوں کے موقعوں پر بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری علامت، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ تیسری علامت خاص طور پر یہ بتلائی کہ بچہ بھی بوڑھے آدمی کو اس کے فقر اور محتاجگی کی وجہ سے اپنا قاصد بنا لے گا، یعنی اس کو اپنے مقاصد کے لیے بطور قاصد استعمال کرے گا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آیا کہ بوڑھا آدمی 2 آدمیوں کے درمیان لڑکے کی طرح قاصد ہوگا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ بوڑھے آدمی کو دنیا کے 2 کناروں یعنی مشرق سے مغرب تک قاصد بنا کر بھیجے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑوں کی تعظیم اور توقیر کرو، جب یہ حالات ہوں گے تو بڑوں کی تعظیم و توقیر باقی نہ رہے گی۔ بوڑھے لوگ، ان کا حق تو یہ ہے کہ جوان لوگ ان کے کام آتے، ان کی خدمت کرتے، اس کے بجائے یہ جوان بوڑھوں سے خود معمولی خدمتیں لیں گے، اور یہ بات آج عوام و خواص میں دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جوان اور بچے ان بوڑھے لوگوں سے اس طرح کام لیتے اور سلوک کرتے ہیں گویا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ ہاں، اگر کوئی کام بڑے بوڑھے کے سپرد ہو
اور وہ اپنی ذمہ داری انجام دے کر تنخواہ لے تو یہ صورت اس میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بڑوں جیسا سلوک اور ان کی عزت و تکریم تو ضرور کرنا ہی چاہیے، امتیازی شکلیں انہیں دینی چاہیے۔ ہم ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکتے ہیں، یہ تصور غلط، نہایت حماقت، اسلامی مزاج و مذاق کے نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ خلاصہ یہ کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بوڑھے آدمی کا احترام نہ کرنا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اس سے معمولی درجے کے کام لینا، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔